دیکھی جائے گی, سسر ابے کی نظر سے دیکھا جائے گا. لیکن ان بد نصیبوں کو کیا پتا تھا ہم اپنے گھر میں لال جوڑے والی نہیں لے کے آ رہے بلکہ زہر قاتل لے کے آ رہے ہیں, جو شادی کے 1 سال کے اندر باپ کی داڑھی نچوائے گی, ماں کے سر میں جوتیاں پڑوائے گی, بہنوں کو گھر سے دھکے دلوائے گی, بھائی سے بات کرے گا. آپ یقین جانو میں کوئی دائیں بائیں کی بات نہیں کرتا, میں سنی سنائی بات نہیں کرتا. ملتان کا میرا بہت ہی پیارا لاڈلا سا ایک ویر ہے میرے عزیز, ایک دن گاڑی کے اندر یہ کر کے مسافہ کرنے لگا, میرے ہاتھوں پر سر رکھ کے رونے لگ گیا. میں نے کہا بیٹے پرے ہو, میں نے کہا سمجھے پتہ نہیں کوئی پریشانی ہے, میں نے کہا کوئی مسئلہ ہے کہ مولوی صاحب مجھے بتاؤ خودکشی کر لوں کیا کرو. میں نے کہا بیٹے کیا ہوا؟ کہا مولانا اماں ابا نے مجھے اوپر کمرہ دے دیا اور مولانا اب وہ خود نیچے رہتے ہیں. اب میں جب دکان سے باہر ہوں تو سب سے پہلے میری ماں مجھے ملتی ہے, بتا میں اس سے منہ موڑ کے کیسے چلا جاؤں. میرا ابا کہتا ہے پتر کی حال ہے, بتا میں منہ موڑ کے کیسے چلا جاؤں. مولانا ماں باپ کے پاس 10 منٹ بیٹھنا عذاب ہو جاتا ہے, اوپر جاتا ہوں ساری رات بیوی لڑتی ہے کمرے سے باہر نکال دیتی ہے. مولانا بتا ان کو چھوڑوں خدا ناراض, ان کو چھوڑوں خدا ناراض. مولانا پھر میں نے فیصلہ کر لیا میں خودکشی کر لوں. میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا. اللہ کی قسم میرے پیارو, میں کبھی کبھی اپنا موبائل ہی بند کر دیتا ہوں. لوگ گلا کرتے ہیں مولوی صاحب تیرے تو تاریخ لینی ہے, تو نمبر بند کر کے بیٹھتا ہے. میں سے کھولتا ہوں لوگوں کے غموں کی داستان. پتہ نہیں پورے پاکستان پوری دنیا سے بیٹیاں مجھے کیا سمجھتی ہیں, بہنیں مجھے کیا سمجھتی ہیں. اللہ اکبر. ایک بچی کا مجھے فون آیا کہ مولانا 4 بہنیں پتہ نہیں بھائی کتنے مجھے یاد نہیں, کہ جب سے پیدا ہوئی باپ نے آج تک ہمیں ہنس کے نہیں دیکھا. مولانا ہمیں شادی ہوئے عرصہ گزر گیا, ہم بچوں والی ہو گئی, وہ 2 والا ہو گیا. مولوی صاحب بچے پوچھتے ہیں نانے کے گھر جائے گی, بتا نانے کے گھر جا کے کیا کریں جو سیدھے منہ بات کرنے کو تیار نہیں ہوتا. میں نے کہا بیٹی وہ ستیلا باپ ہے کہ حقیقی باپ ہے؟ اللہ اکبر وہ حقیقی باپ ہے. میں نے کہا پھر مجھے فون کر کے دکھڑا نہ سنا, مصلے پر بیٹھ کے خدا کو دکھڑا سنا, کیونکہ دلوں کے حال اور دلوں کے بدلنے کا اللہ اکبر حکم, دلوں کے بدلنے کی طاقت اسی کے پاس ہے. جب اللہ اکبر بیٹی کا رونا ہی باپ کا دل نرم کر نہ سکا تو عبدالحنان کی دعا اس کے دل کو کیا نرم کرے گی. ہر گھر کے اندر مصیبت پڑی ہوئی ہے. یہ تمہارے قریب میں پاک عرب ہے جنہوں نے مجھے گھر کے افتتاحی تقریب پہ بلایا تھا, چلو میں ان کے تمہیں پاس لے چلوں. اس پاک عرب میں جس مکان کے سامنے میں افتتاحی تقریب میں گیا, ایک ٹھیلا لگا ہوا تھا. یہ ٹھیلا کسی غریب کا نہیں تھا, یہ ٹھیلا میرے پیاروں کسی غریب کا نہیں تھا, کسی اجڑے ہوئے کا نہیں تھا. یہ امیر آدمی کا تھا جس کا بہت بڑا کاروبار لاہور میں تھا. کہ اللہ کی طرف سے پکڑ کے اندر آ گیا, پتہ نہیں کس بات پہ پکڑ آ گئی. پھر اس کا نہ مکان رہا, نہ دکان رہا, نہ گاڑی رہی. اللہ اکبر. کچھ عرصہ پہلے کا مولانا صاحب 8 دن ہو گئے ٹھیلا بند ہے. میں نے کہا کیا ہوا؟ رشتہ داروں میں چلا گیا, یا بزرگ بیمار ہے. کہ نہ بیمار ہوا نہ رشتہ داروں میں گیا بلکہ وہ دنیا سے ہی چلا گیا. مولانا اس نے پھانسی لے لی, پھندا لٹکا کے پنکھے پر اپنے آپ کو گلا دبا لیا. میں نے کہا ہوا کیا؟ کہ مولانا بیٹی کی منگنی کر دی تھی, اور شادی والے کہہ رہے تھے تاریخ دے دے لڑکے والے. ایک دن بیٹی کی تاریخ دینے کے لیے ان کے دروازے پہ چلا گیا. اس غریب کو کیا پتا تھا انسانیت کا جنازہ نکالنے والوں کے پاس جا رہا ہوں, انسانیت کو سنبھالنے والوں کے پاس نہیں جا رہا. انہوں نے کہا میاں جب بیٹی کی منگنی کی تھی تو اس وقت رئیس تھا, مانگ رہا تھا, ہم نے یہی دیکھ کے رشتہ کیا. کہ اتنی لمبی لسٹ جہیز کی اس کے ہاتھ کے اندر پکڑا دی, یہ تیار کر, جس دن کہے گئے گھنٹے پہلے بتا دینا بیٹی لینے کے لیے آ جائیں گے. جب اسے پھانسی کے پھندے سے میرے عزیزوں خودکشی کے پھندے سے نیچے اتارا, وہی لسٹ جو سسرال نے لکھ کے دی تھی وہ نیچے پڑی ہوئی تھی, اور اس کے نیچے لکھا ہوا تھا بیٹی مجھے معاف کر دینا, تیرا باپ تجھے کفن تو دے گیا, تجھے لال جوڑا نہ دے سکا, ساری زندگی کے آنسو تجھے ارمانوں کے دے گیا. اے میری بیٹی میں تو تیرے لیے ڈولی لینے گیا تھا, مجھے کیا پتا تھا ڈولی لینے والا جنازے کی ڈولی پہ خود چلا جائے گا. میری بچی اللہ اکبر, یہ پکڑ یہ خط پڑھ کر جواب پڑھ کر باپ کے لیے دعا کرنا, باپ کے لیے دعا کرتی رہنا. اب ساری زندگی ارمانوں پہ گزار دینا, کوئی ہوگا جو تجھے نیک سمجھ کے لے جائے گا. اے میری بچی یہ سسرال والوں نے جہیز کی فرمائش کی, تیرے باپ یہ جہیز کی
फरमाइश पूरी नहीं कर सकता, इसलिए तेरे सामने मुंह दिखाने के काबिल ही रहा। तेरा बाप हमेशा हमेशा के लिए कब्र में अपना मुंह छुपा के चला गया। यकीन जानो यहाँ चोट लगी, इस चोट का असर आंख के जरिए हुआ। मैंने कहा मियां सईद मियां नवीद, रब काबा की कसम ये घर की कहानी नहीं, हर घर घर की ये कहानी है। यकीन जानो भुट्टा बेचने वाला शाम को अपने घर के अंदर आया, उसने देखा बेटी तकिए में मुंह लेके लेटी हुई है, घर के अंदर अफसुर्दी अफसुर्दी ऐसे कोई मैयत हो गई हो। माँ से पूछने लगा, बीवी से पूछने लगा क्या बात है, पेट में दर्द है, बुखार है, डॉक्टर के लिए ले जाती। अल्लाह अकबर, कहने लगी ना पेट का दर्द है, इसको तो अरमानों का दर्द है। बाप कहने लगा क्या हुआ, का खुद ही जाके पूछ ले। बेटी के सर पे हाथ फेरा, उसने धाड़ मारी, चीख मार के रोने लग गई। बाप ने आंखों से पहचान लिया और कहा बेटी मुझे लग रहा है कि आज भी फिर तो किसी अमीरजादी का जहेज दे के आई है। वो वीरो तुमने दिया उसने लिया, लेकिन किसी के दिल के टुकड़े तो ना किया करो। सारी देखने वाली नंबरदारनियां नहीं होती, सारी देखने वाली मेरे अजीजों चौधरानियां नहीं होती। पता नहीं अब्दुल हन्नान जैसे फकीर की बेटी भी कहीं चली जाए, मौलवी जो 10,000 तनख्वाह लेता है उसकी बेटी भी जाके खड़ी हो जाती है। मेरे अजीजों जो मस्जिद की करता है वो भी मेरे अजीजों खड़ा होता है, उसकी भी रानी खड़ी होती है। यकीन जानो हमने तो कलमा उस नबी का पढ़ा है जो लोगों के दिल तोड़ने नहीं आया बल्कि टूटे हुए को जोड़ने के लिए आया।